یہ مقام ہے انڈیا کی سب سے بڑی ریاست حیدرآباد دکن سے 5 میل کے فاصلے پر، اور یہ واقعہ ہے نظام حیدرآباد کی افواج کا انڈین فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریاست حیدرآباد دکن پر انڈیا کے قبضے کے دوران کتنا خون بہا اور اس ریاست پر کیسے قبضہ ہوا۔ جنرل چودھری، جو بعد میں انڈین آرمی چیف بھی بنے، وہ کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈلوانے کے بعد میں نے اپنا سگریٹ کیس نکال کر جنرل العدروس کو سگریٹ پیش کیا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے سگریٹ سلگائے اور خاموشی سے الگ ہو گئے۔ جنرل چودھری انڈین فوج کی طرف سے ہتھیار ڈلوانے آئے اور جنرل العدروس نظام حیدرآباد کی فوج کے کمانڈر تھے، اور یوں آج سے ٹھیک 70 سال پہلے کی اس گرم دوپہر کی دھوپ میں حیدرآباد سے مسلمانوں کا 650 سالہ اقتدار بھی دھوئیں میں تحلیل ہو کر رہ گیا۔ اس دوران جو کچھ ہوا، اس نے دھوئیں کی سیاہی میں خون کی سرخی بھی شامل کر دی۔ ان چند دنوں میں دسیوں ہزاروں عام شہری جان کی بازی ہار گئے۔ بہت سے ہندو مسلمان بلوائیوں اور مسلمان ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ کو انڈین فوج نے قطاروں میں کھڑا کر کے گولی مار دی۔ نظام کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہندو اکثریتی آبادی بھی حرکت پر آ گئی، اور اس نے بڑے پیمانے پر قتل عام، ریپ، آتش زنی اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ جب یہ خبریں جواہر لال نہرو تک پہنچی تو انہوں نے رکن کانگریس پنڈت سندر لال کی قیادت میں ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ کو اشاعت کا منہ نہ دیکھنا نصیب ہوا۔ البتہ 2013 میں اس کے بعض حصے افشاں ہوئے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شہری ہلاکتوں کا تخمینہ 27,000 سے 40,000 بتایا گیا تھا۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایسے واقعات کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ انڈین آرمی اور مقامی پولیس نے لوٹ مار میں حصہ لیا۔ ہم نے اپنے دورے میں دیکھا کہ بہت سے مقامات پر انڈین فوجیوں نے نہ صرف ترغیب دی بلکہ بعض جگہوں پر ہندو جتھوں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں کو لوٹیں۔ رپورٹ کے مطابق انڈین فوج نے کئی دیہات میں مسلمانوں سے اسلحہ لے لیا، جبکہ ہندوؤں کے پاس اسلحہ رہنے دیا، جس سے مسلمانوں کا بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر رپورٹ کہتی ہے کہ بعض دیہات اور قصبوں میں فوجی مسلمان بالغ مردوں کو باہر لے آتے اور انہیں بلا اشتعال گولی مار دی جاتی۔ البتہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ بعض مقامات پر فوج نے مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی جانب سے سقوط حیدرآباد میں 2 لاکھ سے زیادہ ہلاکتوں کا دعویٰ کیا جاتا رہا۔ البتہ اس ضمن میں کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ رپورٹ کیوں منظر عام پر نہیں لائی گئی؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے انڈیا میں ہندو مسلم منافرت کو ہوا ملے گی۔ حیدرآباد دکن کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد اور اس کا رقبہ 2,14,000 مربع کلومیٹر تھا، یعنی آبادی اور رقبے دونوں لحاظ سے برطانیہ، ترکی یا اٹلی سے بڑی۔ ریاست کی آمدن اس وقت کے 9 کروڑ روپے تھی، جو اقوام متحدہ کے 20 سے زائد ملکوں سے بھی زیادہ تھی۔ حیدرآباد کی اپنی کرنسی، ٹیلی گراف، فون، ڈاک کا نظام، ہوائی اڈے، ریلوے لائنیں، تعلیمی ادارے اور ہسپتال تھے۔ یہاں واقع جامعہ عثمانیہ ہندوستان بھر کی واحد یونیورسٹی تھی جہاں مقامی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت برطانوی راج کے دائرے میں قائم 500 کے قریب چھوٹی بڑی ریاستوں کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ ریاست کے حکمران میر عثمان علی خان نے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ ملنے کی بجائے برطانوی دولت مشترکہ کے اندر خود مختار ریاست کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، حیدرآباد میں مسلمانوں کی آبادی صرف 11% تھی جبکہ ہندو 85% تھے۔ لازمی طور پر ہندوؤں کی بڑی اکثریت انڈیا کے ساتھ الحاق کی حامی تھی۔ جب انڈیا میں حیدرآباد کو ضم کرنے کی باتیں ہونے لگی تو ریاست کے مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی۔
کئی مذہبی تنظیمیں ابھر کر سامنے آ گئیں اور انہوں نے لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا۔ رضاکار کے نام سے ایک مسلح تنظیم بھی اٹھ کھڑی ہوئی جس کا مقصد ہر قیمت پر ہندوستان سے الحاق روکنا تھا۔ بعض اطلاعات کے مطابق انہوں نے ریاست کے اندر بسنے والے ہندوؤں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ اس پس منظر میں اتحاد المسلمین نامی تنظیم کے قائد قاسم رضوی کی شعلہ بیانی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ وہ جارحیت بہترین دفاع ہے کہ کلیے پر عمل کرتے ہوئے کھلم کھلا لال قلعے پر پرچم لہرانے کی باتیں کرتے تھے، اور انہوں نے نظام کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب خلیج بنگال کی لہریں اعلیٰ حضرت کے قدم چومیں گی۔ انڈیا کی حکومت کے لیے یہ بہانہ کافی تھا۔ انہوں نے حیدرآباد پر فوج کشی کا منصوبہ تیار کر لیا، جس کے تحت 12 اور 13 ستمبر کی رات کو بھارتی فوج نے 5 محاذوں سے بیک وقت حملہ شروع کر دیا۔ نظام کے پاس کوئی باقاعدہ اور منظم فوج نہیں تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رضاکاروں نے اپنی سی کوشش ضرور کی، لیکن بندوقوں سے ٹینکوں کا مقابلہ کب تک کیا جاتا؟ 18 ستمبر کو حکومت نے ہتھیار ڈال دیے کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ حیدرآباد دکن پر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز دلی کے سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں 1308 میں ہوا تھا۔ کچھ عرصے تو یہاں کے مقامی صوبیدار دلی کے ماتحت رہے، لیکن 1347 میں انہوں نے بغاوت کر کے بہمنی سلطنت کی داغ بیل ڈال دی۔ دکن کے آخری حکمران میر عثمان علی خان کا تعلق آصف جاہی خانوادے سے تھا، جس کی داغ بیل دکن کے صوبیدار آصف جاہ نے 1724 میں اس وقت ڈالی تھی جب 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد سلطنت کے مختلف صوبے مغل بادشاہوں کی نازک ہتھیلیوں سے چکنی مچھلیوں کی طرح نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ آصف جاہ کو نظام اول کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1739 میں نادر شاہ کے حملے کے وقت دلی کے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کا ساتھ دیا تھا، اور انہی نے نادر شاہ کے پاؤں میں پگڑی ڈال کر دلی میں جاری قتل عام رکوایا تھا۔ یہ بات تصور کی جاتی ہے کہ 7ویں نظام میر عثمان علی خان اپنے دور میں دنیا کے امیر ترین شخص تھے۔ 1947 میں ٹائمز میگزین نے ان کی تصویر سر ورق پر چھاپی اور انہیں دنیا کا مالدار ترین شخص قرار دیا۔ اس وقت ان کی دولت کا تخمینہ $2 ارب لگایا گیا تھا، جو اس وقت $35 ارب کے لگ بھگ بنتا تھا۔ نظام کو تعلیم سے خاص دلچسپی تھی۔ وہ اپنے بجٹ کا 11% تعلیم پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ریاست نے علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام سے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء اور پشاور کے اسلامیہ کالج جیسے کئی تعلیمی اداروں کی تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بات صرف برصغیر تک محدود نہیں تھی۔ نظام عثمان علی خان دنیا بھر کے مسلمانوں کے سرپرست تھے۔ حجاز ریلوے انہی کی امداد سے تعمیر کی گئی۔ وہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آخری خلیفہ عبدالحمید کو تاحیات وظیفہ بھی دیتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ 1931 میں انہوں نے اپنے ولی عہد شہزادہ اعظم جاہ کی شادی خلیفہ عبدالحمید کی صاحبزادی عثمانی شہزادی در شہوار سے کروائی۔ تاہم علمی اور ادبی سرگرمیوں کے اس ماحول میں نظام نے فوجی صلاحیتوں کے فروغ پر توجہ نہیں کی۔ ان کے کمانڈر ان چیف العدروس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ وہ میرٹ پر ترقی پا کر اس عہدے تک نہیں پہنچے تھے، بلکہ یہ نظام انہیں ورثے میں ملا تھا کہ آصف جاہی روایت کے مطابق سپہ سالاری کا ہمہ اکثر عربوں کے سر پر ہی بٹھایا جاتا تھا۔ العدروس کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں ریاست کے صدر اعظم میر لائق علی اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لکھتے ہیں کہ انڈین فوج کے حملے کے دوران جو وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ فوجی کمانڈر العدروس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں بد نظمی نہ ہو، اور فوجی کمانڈر مجھ سے اور سویلین انتظامیہ سے رہبری کا خواہاں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات جب نظام کے علم میں لائی گئی تو وہ حیران رہ گئے۔ میر لائق علی کے مطابق العدروس کی جنگی تیاریوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے
کہ جنگ کے دوران ان کے فوجی افسر ایک دوسرے کو وائرلیس پر جو پیغام بھیجتے تھے وہ اتنے قدیم کوڈ پر مبنی تھے کہ انڈین فوج بڑی آسانی سے انہیں سن لیتی اور انہیں لمحہ بلمحہ صورتحال کا علم ہوتا رہتا تھا۔ ابو علی المودودی نے سقوط حیدرآباد سے 9 ماہ قبل قاسم رضوی کو ایک خط میں واضح طور پر لکھا تھا کہ نظام کی حکومت ریت کی ایک دیوار ہے جس کا ڈہ جانا یقینی ہے۔ رئیس اپنی جان و املاک کو بچا لے گا اور عوام پس جائیں گے۔ ان حالات سے قبل ہر قسم کے تصادم کو روکا جائے اور ہر قیمت پر ہندوستان سے پرامن سمجھوتا کر لیا جائے۔ مودودی صاحب کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی اور انگلینڈ سے بڑا ملک صرف 5 دن کے اندر زیر ہو گیا، جس میں رئیس کو واقعی کچھ نہیں ہوا اور عوام کے پسنے کی تفصیل سندر لال کمیٹی کی رپورٹ میں رقم ہے۔